السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر 10th کلاس کی جو بک ہے اس کا تاریخ پاکستان پارٹ 2 کے لیکچر 7 کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے جو ریفارمز تھیں، لیبر ریفارم، ایگریکلچر ریفارمز، اور پھر بھٹو حکومت کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور سٹارٹ ہوا، جنرل ضیاء الحق کے دور کو پڑھا، اس میں محمد خان جنیجو بطور وزیر اعظم کے طور پر ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ پھر جہاد افغانستان، جو رشین فورسز افغانستان پر میں داخل ہوئیں، اس کے خلاف جو جہاد ہوا اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کے ٹینیور ختم ہوا، ان کی شہادت ہوئی پلین کریش میں، تو ہم نے دیکھا کہ بےنظیر بھٹو الیکشن جو 1988 میں الیکشن ہوا اس میں بےنظیر بھٹو اقتدار میں آئیں، لیکن وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اسلامی دنیا کی، لیکن ان کا ٹینور پورا نہ ہو سکا۔ ان کو تقریباً پہلے ٹینور میں پونے 2 سال کام کرنے کا موقع ملا، اس میں اہم کام ہم نے ان کے پڑھے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹینور تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے تھے، جو ان کا دور جو ہے 1993 تک کا تھا۔ پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، ان کا ٹینور بھی پورا نہیں ہونے دیا گیا، تقریباً انہوں نے 2-2.5 سال کام کیا۔ پھر بےنظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے جو 1993 سے 1996 تک تھیں، تو دوبارہ پھر ان کا ٹینور پورا نہیں ہونے دیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ پھر نواز شریف کا ٹینور آ گیا، اور اس ٹینور میں نواز شریف کے جو بہت سارے کارنامے ہیں، جس میں ایٹمی دھماکے، موٹر وے کا افتتاح، اور بہت سارے ترقیاتی پروگرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 58 بگ شپ کا خاتمہ جس میں صدر کے پاس یہ اختیارات تھے کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، یہ تمام ہم نے پڑھے۔ اور نواز شریف کے ایرا پر ہم نے اپنا لیکچر نمبر 6 جو تھا وہ اینڈ کیا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے آپ کی بک کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ طاقت دی کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ آنکھیں ملا کر باتیں کر سکے اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور بنایا۔ اس کا تھوڑا سا ذکر اس میں ہم کریں گے کہ پاکستان کا جو اٹامک پروگرام تھا وہ کس طرح چلا اور کیسے اس پر کام ہوتا رہا۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ریڈنگ سے پہلے بریف کر دوں کہ جنرل جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے وزیر اعظم، ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت، پاکستان کی جو ایٹمی قوت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، اور اس پر انہوں نے کام سٹارٹ کروایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ پاکستان کی اور ہم سب کی خوش نصیبی سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کرتے رہے، بہت سے ہمارے فوج کے لوگ بھی اور بہت سے سویلین لوگ بھی، لیکن پاکستان کا جو جوہری پروگرام تھا وہ اپنی منزلیں طے کرتا رہا، اور آخرکار ہم نے 1998 کو دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے ٹنور کے بعد جنرل ضیاء کا ٹنور، جنرل ضیاء کے ٹنور کے بعد پھر بےنظیر بھٹو کے 2 ادوار، بےنظیر بھٹو کے 2 ادوار کے بعد نواز شریف کے دونوں ادوار میں کام ہوتا رہا، جس میں ہمیں انٹرنیشنل پریشر بھی آتا رہا۔ بہت سی جو ہماری جو فورسز تھیں، جو انٹرنیشنل فورسز تھیں، وہ ہم اپنا یہ ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم اس پروگرام کو رول بیک کر دیں، اٹامک پروگرام کو، جبکہ ہمیں اٹامک پروگرام اپنے سروائیول اور بقا کے لیے ہمارے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح بھارت بھی واویلا کرتا رہا، شور کرتا رہا کہ یہ پاکستان اگر ایٹمی قوت بن گیا تو یہ اپنے جو طیارے ہیں اس کے پاس معراج اور F-16 ان کے ذریعے ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہم پر اٹامک بم پھینک سکتا ہے، جس سے بہت دفعہ جو امریکہ تھا اس نے ہم پر پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دی، اور بعض کا ہم پر کچھ پابندیاں لگائیں بھی۔ لیکن کیونکہ جب ہمارا یہ اٹامک پروگرام چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں ہمارا جہاد بھی چل رہا تھا رشین فورسز کے خلاف، اور امریکہ ہر صورت میں وہ جہاد جو ہے افغانیوں کے ذریعے جو مدد کر رہا تھا پاکستان کی، وہ یہ جیتنا چاہتا تھا جنگ، کیونکہ ایک سپر پاور کو وہ شکست دینا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے وہ مکمل طور پر ہم پر پابندیاں بھی نہ لگا سکا۔ اس کی آڑ میں پاکستان نے اپنا اٹامک پروگرام بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے مکمل کیا، اور 1998 میں ہم نے یہ دھماکے کیے۔ ہم اس کو سٹیپ وائز اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں پیراگراف سٹارٹ ہوگا وہاں پر ہم ہیڈنگ بنائیں گے، اور ہیڈنگ کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی چلتی رہے گی۔ میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا آپ۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1971 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، اس کو انڈر لائن کریں MCQs کے لیے، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔
بھارت نے جب 1974 میں، اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک تو بھارت نے 1998 میں دھماکے کیے تھے، ایک 1974 میں بھی بھارت نے دھماکے کیے تھے ان کا جو ریگستان ہے پوکھران وہاں پر، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ ثابت کیا تھا کہ یعنی بھارت 1974 سے ایٹمی پاور تھا. تو ایسے کیسے ناممکن تھا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے اور اپنے دشمن کے خلاف اپنے آپ کو تیار نہ کرتے. 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی. ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی کوشش کی. ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے یہ فرانس سے کوشش کی تھی کہ وہ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ لے. یہاں پر آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں بھارت کا پہلا ایٹمی دھماکہ، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے لیے کوشش. دوسری ہیڈنگ 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ ہوا. پلانٹ کی کل قیمت $40 لاکھ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کر دی گئی. لیکن بھارت، اب یہاں پر لکھیں بھارت اور جی اوپر کریں تھوڑا سا، اور یہاں پر دیکھیں جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کا واویلا آپ لکھیں گے، ایٹمی طاقتوں کا واویلا یہاں پر ہیڈنگ بنے گی. تو یہاں پر لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے. مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی. تو اب آپ نے دیکھا جتنی بھی کفر کی ساری طاقتیں تھیں وہ فوراً پاکستان کے خلاف ہو گئی، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک تھا اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس یہ اتنی جدید اور طاقتور جو ہے وہ اٹامک ٹیکنالوجی ہے. جنرل محمد ضیاء الحق کا دور، اگلا جو ہیڈنگ آپ بنائیں گے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور. یہاں سے بعد یعنی اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا. 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگلا ہیڈنگ آپ دیں گے دشمن ممالک کا پروپوگنڈا. نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی دشمن ممالک کا پروپوگنڈا. تو یہاں پر دیکھیں اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کی جوہری پروگرام کے خلاف پروپوگنڈا مہم تیز کر دی. الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جہاں بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے. شور بھی ہو رہا تھا پورے ورلڈ میں کہ پاکستان ایٹامک پاور بن رہا ہے اور پاکستان خفیہ طور پر اس پر کام بھی کرتا جا رہا تھا. بھارت آگے نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی بھارت اور پاکستان کا اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھنا. یہاں تک ہیڈنگ بنے گی، پھر آگے ایکسپلینیشن ہے. بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے. امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لی تھیں، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا. پریسلر ترمیم کی پابندیاں یہاں انڈر لائن کریں اس کو. جو امریکن کانگریس امریکن پارلیمنٹ کا ایک رکن تھا لیری پریسلر، اس نے جو پابندیاں لکھی تھیں کہ پاکستان پر یہ پابندیاں لگائی جائیں گی اگر پاکستان نے اس جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا، تو ان پابندیوں کا نام پریسلر ترمیم کہا گیا ان پابندیوں کو. تو یہ انڈر لائن کر لیں، یہ شارٹ کوسچن میں آ رہے تھے پریسلر ترمیم سے کیا مراد ہے. تو آپ نے لکھیں گے امریکن کانگریس کے ایک رکن ریلی پریسلر نے پاکستان پر جو پابندیاں لگائیں ان کو پریسلر ترمیم کہا جاتا ہے. 1998 میں بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران یعنی راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنا ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی. وہ بار بار اس لیے دھماکے کر رہے تھے تاکہ وہ جانچ سکیں کہ جو ان کا دشمن ہے یعنی پاکستان، کیا اس کے پاس یہ اہلیت ہے، نہیں ہے تو اس کو ہم جنگ کر کے رگڑ دیتے ہیں، اور اگر یہ ایٹمی پاور ہے تو پھر ہمیں بھی ان سے دب کے رہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عزت دی. اس وقت امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی. مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے
اپنی عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ یہ MCQs کے لیے سارا امپورٹنٹ ہے، اس کو یہاں تک انڈر لائن کریں گے آپ۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ قوم ہر سال یہ دن پورے وقار اور جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ یہاں تک آپ کا ایک ٹاپک ختم ہو گیا۔ یہ لانگ کویسچن کے لیے ٹاپک آپ کا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس ٹاپک کو آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ ابھی ہمارے لیکچر کا ٹائم پڑا ہے۔ تو اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی وجوہات۔ تھوڑا سا اس میں 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ نواز شریف کا جو دوسرا دور حکومت تھا وہ 1998 میں ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لی تھی نواز شریف کی حکومت، اور نواز شریف کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جمہوری حکومت تھی، نواز شریف کو سیکنڈ ٹینور میں بھی پوری طرح کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اس کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ بارہ اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی وجوہات۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف آئین کو معطل کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں بھی معطل کر دیں، جبکہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت کا جنرل ضیاء الدین کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کرنے کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ یہ میاں محمد نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کیا تھا، لیکن اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا اور جنرل پرویز مشرف نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جنرل پرویز مشرف حکومت کو 3 سال کا عرصہ دیا تاکہ وہ آئینی اور معاشرتی اصلاحات لائیں، یعنی الیکشن کروائیں گے اس طرح کی چیز۔ پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹا کہ اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس کے بک میں آپ نے جنرل ایوب خان کے بیسک ڈیموکریسیز سسٹم کو پڑھا تھا، بنیادی جمہوریت کا نظام۔ اس کے بعد بنیادی جمہوریت کا نظام آنے والی حکومتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہا۔ مشرف دور میں پہلی دفعہ جب یہ نظام ایک پوری طاقت کے ساتھ متعارف کروایا گیا اور اس میں جو مقامی سطح پر نمائندے تھے، کونسلر اور ناظم، تحصیل ناظم، ان کو کچھ اختیارات بھی دیے گئے جس سے علاقوں میں ترقیاتی کام شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مقامی حکومت کی ڈیفینیشن کریں گے، انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے، یہاں پر شارٹ کویسچن بنائیں گے ہم، مقامی حکومت سے کیا مراد ہے، اور آگے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، یعنی بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ تو پاکستان میں مقامی حکومتی نظام کا تاریخی پس منظر ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ وائس رائے لارڈ رپن کا مقامی حکومتوں کا نظام، یہ والا ٹاپک 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائس رائے لارڈ رپن نے، جب اس وقت پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے اور انگریزوں کی حکومت تھی، سب سے پہلے لارڈ رپن جو تھا وہاں کا وائس رائے، اس نے یہ نظام متعارف کرایا۔ اس نے ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈ قائم کیا اور اس کے ذمہ مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے، لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ ہی مسائل تھے، یعنی نہ ان کو اختیارات دیے گئے نہ مسائل دیے گئے، تو مقامی لوگوں کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہو پا رہے تھے۔ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ انگریز دور میں 1884 سے۔ صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریت کا نظام، یہ تو بخوبی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا 9th کلاس کی بک میں، تھوڑا سا اس کا بھی ڈسکشن ہے۔ صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کا حکم نامہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا، لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ نظام ختم ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی مقامی حکومت کا نظام کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کامیاب نہ ہونے کی کہ ان کو اختیارات تو دیتے نہیں تھے کہ جی آپ فنڈز لے لیں، لوگوں کے مسائل حل کریں کام،
تو وہ بس جتنا تھوڑا بہت زبانی کلامی یا ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ جو کام ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے برس اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کروائے گئے۔ یہ نظام مضبوط بنیاد پر قائم کیا گیا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ اصل میں جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو اس لیے لاتے ہیں کہ وہ لوکل لیول پر جو افراد سلیکٹ کرتے ہیں ان کو تھوڑی بہت مراد دے کر ان سے ووٹنگ لے کر وہ ایز اے پریزیڈنٹ ووٹ لے لیتے ہیں ان سے، اور اگلے 5 سال کے لیے وہ ملک کے صدر بن جاتے ہیں۔ جیسے مشرف نے بھی اسی طرح کیا تھا، ضیاء نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اس سے پہلے جو ایوب خان کا دور تھا اس نے بھی بنیادی جمہوریتوں کے ممبرز جو تھے ان سے ووٹنگ لے کر اپنے آپ کو اقتدار پر قابض کیا۔ آگے اب لوکل گورنمنٹ پلان 2000 جو پرویز مشرف کا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا اس کا یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ پلان، اس میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے 12 اکتوبر 1997 کو حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح پر منتقل ہو سکے۔ پاکستان میں مقامی حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ تھا یونین حکومت کا، دوسرا تھا تحصیل حکومت اور تیسرا تھا ضلعی حکومت۔ یہاں پر وہ تینوں نیکسٹ پیج پر دیے گئے ہیں، یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ضلعی حکومت۔ یونین حکومت میں یونین ناظم، یونین نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ عوام یونین کونسل کے اراکین کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 15 ہے، جس میں 1 ناظم ہوتا ہے، 1 نائب ناظم ہوتا ہے، 4 مرد جنرل کونسلر ہوتے ہیں، 4 خواتین جنرل کونسلر ہوتی ہیں، 2 مرد کسان کونسلر، 2 خواتین کسان کونسلر اور 1 اقلیتی نمائندہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان کے اختیارات کیا ہیں؟ یہاں شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ یونین حکومت کے اختیارات بیان کریں، یونین حکومت کے اختیارات بیان کریں، تو یہ 2 لائنیں اس کا آنسر بنیں گا۔ یہاں پر آپ کوشچن بنائیں گے یونین حکومت کے اختیارات بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے اپنے حدود کے اندر سیکورٹی کا انتظام، یعنی ایک یونین جو ایک جیسے شاہ رخ العالم کالونی کی ایگزامپل آپ لیں گے یا نیو ملتان کی ایگزامپل لیں تو اس کے 1 2 یا 3 بلاک بنا کر ایک یونین بن گئی ہے جس کو آپ یونین کونسل بولتے ہیں آج کل۔ تو اس کے جو نائب ناظم ہوں گے ان کے کیا اختیارات ہوں گے؟ سیکورٹی کا انتظام، اپنے علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے، روڈز چاہیے، گٹرز کی لائنز چاہیے یا اسٹریٹ لائٹس چاہیے یا قبرستان کی 4 دیواری یا قبرستان کی مسائل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ مقامی سطح پر ٹیکس لگانا، یا جو بیل بورڈز وغیرہ بورڈز لگتے ہیں ان کے ٹیکس اور چھوٹے موٹے اور اس طرح کے دوسرے ٹیکس جو ہوتے ہیں۔ حمایت کی فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازع مسائل کو حل کرنا وغیرہ جو ان کونسل کے پرائز میں شامل ہے۔ نچلی سطح پر یہ حل کرتے ہیں تاکہ عدالتوں میں جانے سے پہلے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو یہ ایک شارٹ کوسچن یہاں پر آپ کا بن گیا، امپورٹنٹ نہیں ہے لانگ کے لیے لیکن اس کے اندر جو شارٹ بنتے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ۔ آگے جب یونین حکومت سے آپ بڑا طرف جاتے ہیں اوپر کی طرف تو پھر آگے آ جاتی ہے آپ کی تحصیل حکومت۔ تحصیل ناظم پر مشتمل ہوتی ہے، نائب ناظم، ناظم تحصیل کونسل اور تحصیل انتظام پر مشتمل ہوگی۔ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہو۔ ان کا انتخاب تحصیل میں موجود تمام یونین کونسل مل کر کریں گے۔ تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسل کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں۔ تحصیل کونسل میں 33% نشستیں عورتوں کی ہوتی ہیں، 5 نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے ہوتی ہیں، 5 نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ تحصیل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم ہوگا۔ تحصیل ناظم کے متحد ایک تحصیل میونسپل آفیسر ٹی ایم او کام کرے گا۔ تحصیل میونسپل آفیسر کے متحد 4 تحصیل ٹی ایم اوز ہوتے ہیں، ٹی اوز تحصیل آفیسرز کام کریں گے جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کریں گے۔ ان کے شعبوں میں اب یہ ان کا کیا اختیارات ہوتے ہیں دیکھیں، شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے حساب استعمال پر کار، منصوبہ بندی، دیہی شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ، درجہ بندی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ نظام ہم پڑھ رہے ہیں جو مشرف نے اپنے دور میں متعارف کروایا تھا۔ اس سے اوپر اگر ہم چلا جائیں تو تیسرے سٹیپ میں یہ پھر ضلعی حکومت آ جاتی ہے۔ تو ضلعی حکومت کیا ہوتا ہے؟ ضلعی حکومت ضلعی ناظم اور نائب ناظم، ضلع کونسل، ضلع انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ ایک ضلع کے اندر تمام یونین کونسلوں کے ناظم ضلع کونسل میں شامل ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ عورتوں کے لیے، 6% کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسل ناظم اور نائب ناظم ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلعی ناظم تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا ہے۔ ضلع کی پولیس اور انتظامیہ ضلعی ناظم کو جواب دہ ہوتی ہے۔ ضلعی ناظم ضلع کے اندر سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے اور ضلع کی ضروریات اور ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضلع کا انتظام ضلعی رابطہ افسر ڈی سی او کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ضلع کی انتظامیہ ڈی سی او میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر،
ضلع کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر محکمے کا سربراہ ضلعی ایگزیکٹو آفیسر EDO کہلاتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ ضلع کے لیے قواعد و ضوابط بناتی ہے، مختلف پروگرام اور بجٹ بنا کر ضلعی ناظم اور ضلعی کونسل کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ ضلع کے حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ ضلعی حکومت کو ضلعی ٹیکس کی فہرست کے مطابق ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں کمی بیشی کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ ہمارا مشرف دور کی ضلعی حکومت کا تھا۔ جو آج آپ کی بیٹا ڈائری ہے وہ ڈائری صرف آپ کی پاکستان بطور ایٹمی طاقت والا ٹاپک جو ہے وہ ہے آپ کا، یعنی پیج نمبر 22 پیج 23 لرن، یہ آپ نے لانگ کے لیے لرن کرنا ہے۔ جو اگلا ٹاپک ہے وہ نیکسٹ کسی لیکچر کے ساتھ لیکچر 8 یا 9 کے ساتھ ہم ملا کر اسائن کر دیں گے آپ کو، لیکن یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ سے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔